IBC اردو کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سبوق سید۔ ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑی میں رات کے 8 بج چکے ہیں۔ آج اتوار ہے اور تاریخ ہے 2 فروری 2025۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہائی کورٹ میں دیگر عدالتوں سے ججز کی تعیناتی، اسلام آباد کی تینوں بارز کا ہڑتال کا اعلان، وکلاء کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ جیسے قوانین بنا کر پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا ہے۔ حکومت کا 1 سال پورا ہونے پر وزیر اعظم کا کابینہ ارکان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، موٹر ویز بند کر دی گئیں۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی عرب سے بھیک مانگنے پر ڈی پورٹ 10 ملزمان کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیے گئے۔ چینی کمپنی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اوپن AI نے نیا AI ماڈل مفت جاری کر دیا۔ راولپنڈی میں بہنوئی اور اس کے دوست کی یتیم لڑکی سے متعدد بار جنسی زیادتی، حاملہ ہونے پر قتل کر دیا۔ اور لاہور سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ ماں نے 3 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا۔ فیکٹ چیک میں آج کی اہم ترین خبر کیا ہے؟ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسلام آباد کی تینوں بارز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے ججز کی منتقلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے پیر کے روز ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ بار کونسلز کے مشترکہ اجلاس نے 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ منتقلی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ کے ذریعے میڈیا کو فتح کر لیا گیا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وکلاء برادری نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 10 فروری کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے تحت ہونے والے آل پاکستان وکلاء کنونشن کے مشترکہ اعلامیے میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کرنے، 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دینے اور ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ جیسے قوانین بنا کر پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا ہے۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو پیکا ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اگلے ہی روز دستخط کر دیے۔ حافظ حمداللہ نے سوال کرتے ہوئے مزید کہا کہ کیا ایک اعلیٰ ترین منصب پر فائز شخصیت کا یہ رویہ مناسب ہے؟ آج کی حکومتی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں پیکا قانون کو سیاہ قانون کہا کرتی تھیں۔ کیا یہ کھلا تضاد، دوغلا پن اور رنگ برنگی نہیں؟ وفاقی حکومت کا 1 سال پورا ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے ارکان کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایک ہدایت نامہ تمام وزارتوں کو جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم نے 1 سال میں ہونے والی اصلاحات پر عمل درآمد رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر اعظم نے 1 سال میں مختلف وزارتوں اور محکموں میں دی گئی نوکریوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ وزارتوں سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ سرکاری اداروں میں اصلاحات لانے میں کتنی کامیابی ملی۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق احمد الشرع کے ساتھ شام کے عبوری وزیر خارجہ اسد الشیبانی بھی موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے احمد الشرع کا استقبال کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق دورہ سعودی عرب کے دوران احمد الشرع سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے غداگری میں ملوث 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA کے ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان سعودی عرب سے پاکستان پہنچے تھے۔ ملزمان کو غداگری میں ملوث ہونے پر سعودی عرب سے ڈی پورٹ کیا گیا۔
ترجمان کے مطابق ملزمان کا تعلق راجن پور، کشمور، نوشہرہ، فیروز، لاہور، پشاور، محمد اور لاڑکانہ سے ہے۔ گرفتار ملزمان عمرہ ویزے پر سعودی عرب گئے تھے اور وہاں جا کر کئی ماہ سے گداگری کر رہے تھے۔ اوپن اے آئی کی جانب سے ایک نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ماڈل مفت جاری کیا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس کی جانب سے پروڈکٹس لانچ کرنے کے عمل کی رفتار بڑھائی جا رہی ہے اور ایسا اس وقت کیا جا رہا ہے جب اوپن AI کے مقابلے میں ایک چینی کمپنی ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ چینی کمپنی ڈیپ سیک کے AI ماڈل کی حیران کن کامیابی کے بعد اب اوپن AI نے 03 منی نامی ایک AI ماڈل متعارف کروایا ہے۔ راولپنڈی سے انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ بہنوئی اور اس کے دوست نے 21 سالہ یتیم لڑکی سے متعدد بار جنسی زیادتی کی اور حاملہ ہونے پر قتل کر دیا۔ راولپنڈی کے علاقہ جاتری کے علاقے نتھا چھتر بہن کے گھر مقیم 21 سالہ یتیم لڑکی کو بہنوئی نے دوست کے ساتھ مل کر متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا، اس پر تشدد کیا اور لڑکے نے حاملہ ہونے پر اسے زہریلی گولیاں دے کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو زہریلی گولیاں دے کر قتل کیا گیا تھا اور پھر جرم چھپانے کے لیے لاش کو اچانک دفن کر دیا۔ سوشل میڈیا پر واقعہ نمایاں ہوا تو CCPO خالد ہمدانی نے نوٹس لے کر قبر کشائی کی اور پوسٹ مارٹم کروایا، جس میں لڑکی 8 ماہ کی حاملہ ثابت ہوئی۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور کے علاقے سے اسی طرح کی ایک اور افسوسناک خبر ہے کہ کینٹ میں 3 سالہ بچی کو سوتیلی ماں نے قتل کر دیا۔ پولیس نے سوتیلی ماں کو گرفتار کر لیا ہے۔ SP کینٹ اویس شفیق کے مطابق لاہور کینٹ میں ملزمہ علینا نے سوتیلی بیٹی حریم فاطمہ کو منہ پر کپڑا رکھ کر قتل کیا۔ آسٹریلیا سے خبر ہے کہ کچھ عرصہ قبل 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا پر استعمال پر پابندی کی قانون سازی کی گئی تھی، جس پر اس سال عمل درآمد ہوگا۔ اب آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا نے بھی ایسا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں بچوں کو نقصان دہ آن لائن مواد سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے عمر کی حد طے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ آج کے فیکٹ چیک میں IBC اردو کی جانب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ بشرا انصاری نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی جھوٹی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے حوالے سے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک یوٹیوبر نے ان کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ ان کی بیٹی نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری بیٹی تو خود میرے ہی گھر میں رہتی ہے، وہ مجھے کیسے نکال سکتی ہے؟ جس گھر میں ان کی بیٹی رہتی ہیں وہ دونوں کا مشترکہ گھر ہے۔ موسم کے حوالے سے آج کی بڑی اہم خبر یہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کے باعث متعدد پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ حکومت کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ہمارے آج کے نیوز بلیٹن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔